الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، بحث اور بیان ہو رہی ہے اس قوم کی یا ان لوگوں کی باتیں اور ان کی کالے کرتوت زیر بحث آ رہی ہیں جو دراصل اپنے آپ کو کچھ دکھا دیتے ہیں اور حقیقت میں وہ کچھ اور ہے. اب حقیقت میں وہ ہیں اللہ اور اس کے رسول کے منکر اور ان کے احکامات کے باغی اور اسلام سے دور، لیکن ظاہری طور پر انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کا دعویٰ کیا ہے بلکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل مبارک میں بھی بیٹھتے ہیں. اب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی عداوت میں یہاں تک آگے بڑھنے کی جسارت کی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہودیوں کے ساتھی بن گئے، کیونکہ قوما غضب اللہ علیہم فرما رہے ہیں، اور جو قوم جس پر اللہ کے غضب ہو گئی وہ یہود ہے. تو کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو مددگار بن گئے ایسی قوم کی جس پر اللہ کی لعنت ہے؟ اللہ نے ان پر غضب کیا تھا. ما ہم منکم ولا منہم، اور یہ قوم نہ ان لوگوں میں سے ہے اور نہ آپ میں سے، نہ تو منافق ہیں اور نہ مسلمان، یہود ہیں وہ لوگ، اور یہ لوگ ساتھی بن گئے، غمخوار بن گئے اور مددگار بن گئے یہودیوں کے. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور جھوٹ بات پر حلف اٹھاتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی ہے کہ وہ جھوٹے قسم اٹھا رہے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں کہ وہ جو اپنی گندگی چھپانے کے لیے جھوٹی قسموں کا سہارا لے رہے ہیں یا مسلمانوں کے اطمینان اور جھوٹی تسلی کے لیے جھوٹی قسمیں کر رہے ہیں، یہ غلط ہے. وہ اصل میں وہ مسلمان نہیں ہیں، اور جو غلطی کے مرتکب ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہ کیا ہے. تو جب یہ بات ہے، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ رب العزت نے ان کے لیے تیار کیا ہے ایک عذاب جو سخت قسم کے عذاب. انہم ساء ما كانوا يعملون، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو کچھ کیا ان کے اعمال انتہائی برے، خراب
اور غلط عمل. اور تو اور اتخذوا ایمانہم جنہ، اپنے سوگندوں کو انہوں نے اپنے لیے ڈال بنا لی. فصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے رستوں سے لوگوں کو منحرف کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لوگوں کو دور رہنے سے متعلق کوشش کر رہے تھے، منع کر رہے تھے لوگوں کو اللہ کی طرف آنے کی. فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، پھر ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے لیے تیار ہے ایک رسوا کن عذاب. دنیا میں بھی یہ رسوا ہو جائیں گے، لیکن آخرت کے عذاب ہے ان کے لیے. اور ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کوئی بھی کام نہیں آئے گا ان کے لیے ان کی طرف سے ان کی جانیں اور نہ ان کے مال. اموالہم ولا اولادہم، نہ ان کے مال اور ان کی دولت اور ان کی ہستی اور طاقت، اور نہ ان کے اولاد اور ان کے کنبہ اور رشتے ناتے، یہ بھی کام نہیں آئیں گے. من اللہ شیئا، اللہ رب العزت کے مقابلے میں ایک معمولی چیز کے بھی بمقدار. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنم کے باسی، جہنم کے مستقل جانشین، مستقل جہنم کے اور اس عذاب میں رہنے والے. فلہم اولئک اصحاب النار، یہ ہیں جہنمی، جہنم والے. ہم فیہا خالدون، جو اس جہنم میں تو ہوں گے مگر چند سال زمانوں کے لیے نہیں. خالدین، ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں رہیں گے، بسیں گے دائمی اور قائمی. انہیں کبھی بھی جہنم سے خلاصی اور جنت کی خوشی نصیب نہیں ہوگی. وہ اسی طرح کے اس عذاب والی ذلت آمیز زندگی میں ڈٹے اور جمے رہیں گے، پڑے اور جمے رہیں گے. کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوگی، کوئی ان کے کام آنے والی بات سامنے نہیں آئے گی، کام سامنے نہیں آئے گا. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے معاشرہ دیا ہے ان کو قرآن اور سنت اور علی الاعلان اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا. انہوں نے انتخاب کیا، باطن میں کفر اور ظاہر کر دیا اسلام. اور حقیقت میں چونکہ وہ کافر تھے، اس لیے جب یہودیوں کی خباثتیں سامنے آئیں اور نوبت یہاں تک پہنچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے یہودیوں کے سد باب اور روک تھام کے لیے آگے بڑھے، تو انہوں نے یہودیوں کی مدد کی، یہودیوں کی رہنمائی کی، ہمدردی کا اظہار کیا. لا منکم ولا منکم، ایک الگ قوم سے انہوں نے آپ لوگوں سے اپنے سارے رشتے ناتے کی پرواہ کیے بغیر ان کے ساتھی بنے، کیونکہ وہ اندر میں ایک دوسرے سے قریب تھے. وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے منکر تھے اور یہ بھی. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ علم تک آپ نے تو ان کو دیکھا، ایسے لوگ بھی آپ کے معاشرے اور آپ کے ماحول میں موجود ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں بھی ہوش آنا چاہیے کہ ہم کہیں اسلام اور کفر کے معاملے میں اسی طرح تو نہیں ہوں گے، نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمیں تو اللہ رب العزت نے جو قانون دیا ہے وہ ناقابل تبدیلی ہے. اب جو اٹل ہے، جو حلال ہے وہ حلال، اور جو حرام ہے جو حرام، اور جو جائز ہے جائز، اور جو ناجائز ہے ناجائز. ہم تو صرف اس راستے پر سیدھے جانے کے موظف ہیں، آگے پیچھے مڑنے کی نہیں، یا راستہ تبدیل کرنے کی بھی ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں.
اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا یہ ہماری نیکیوں کو اللہ رب العزت ہمارے نام اعمال میں وزنی بنا دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔